علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملتے ہی جو فتنے رونما ہوئے، جو بغاوت وجود میں آئی، اس میں سے ایک بہت بڑی بغاوت مسیلمہ کذاب کے متعلق سنا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو جھوٹا تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کذاب کا لقب دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور ایک عورت عرب ہی کے علاقے میں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے مسیلمہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر ان دونوں نے مل کر کے خوب فتنہ مچایا تھا، اور مسیلمہ کذاب کا کس طرح سے خاتمہ ہوا وہ ہم نے پچھلے جمعہ کو سن لیا۔ اسی طرح ایک طلحہ تھا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ۔ اس کے خلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید کو روانہ فرمایا، اور ہلکی پھلکی جنگ ہوئی، جس میں طلحہ کے بہت سے ساتھی مارے گئے۔ اس کے باوجود طلحہ سب سے پیچھے کھڑا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ آج جیت ہماری ہوگی۔ جب مسلمانوں کو فتح ہونے لگی تو وہ لوگ طلحہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے ہم سے جھوٹ کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہم کو بہکایا، لہٰذا سب بھاگ گئے اور طلحہ بھی بھاگ گیا۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد طلحہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے سچی پکی توبہ کی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر سے ایمان کی تجدید کی، اور ایک جنگ میں اسلام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ توبہ کی توفیق مل گئی طلحہ کو۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو زکوٰۃ کا لوگوں نے انکار کیا تھا، تو یہ کل ملا کے جو فتنے رونما ہوئے تھے، بغاوتیں اٹھی تھی، ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی تقریباً 13 جماعتیں بنائی تھیں، 13 فوجیں بنائی تھیں۔ اور ایک بہت بڑا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کی ترغیب دی تھی، تاکہ جو رومن امپائر ہے، بازنطین والے ہیں، جو عیسائی تھے اس زمانے کے اندر، سپر پاور مانے جاتے تھے، ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی جو ہے سازشیں رچی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو اور زیادہ جو حوصلہ افزائی ہو گئی ان کی، اور جس کی وجہ سے مختلف عرب ممالک کے علاقوں کے اندر بھی اور عرب کے باہر بھی بہت لوگ اسلام کے خلاف جمع ہونے لگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوگا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، اسی طرح یہ لوگ جائیں گے۔ اس پر کچھ صحابہ کرام کی رائے آئی کہ اگر اس طرح سے سب لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا، جس کی وجہ سے دشمن کو یہ راستے مل جائیں گے کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جس کام کو اللہ کے نبی نے چالو کیا، جس کام کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا؟ حضرت اسامہ کا لشکر تو جا کر رہے گا۔ لہٰذا جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر نکلا ہے، تو ان کو دیکھ کر اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھ کر، ان کی چلت پھرت کو دیکھ کر، جو لوگ اسلام چھوڑنے کا ارادہ بنا بیٹھے تھے، جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام اب ختم ہو جائے گا اللہ کے نبی کے بعد، ان لوگوں نے بھی جو ہے پھر سے اسلام میں داخلہ لیا، اور اسلام کے حق ہونے کی ان کے سامنے ایک دلیل آ گئی کہ دین ختم نہیں ہوا، اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ دین جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، دین اسلامی، قیامت تک رہے گا۔ تو بہت سے فتنے حضرت اسامہ کے لشکر کے قدموں کے نیچے، ان کے اخلاص کے نیچے، اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کی وجہ سے دب گئے۔ اور ایک بہت اہم چیز یہ تمام چیزوں کے ہونے کے بعد یہ پیش آئی کہ ہم نے پچھلے جمعہ کو جنگ یمامہ یعنی مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، اس میں کیونکہ 40,000 کا لشکر سامنے تھا مسیلمہ کذاب کا، اور صحابہ صرف 13,000 تھے، تو بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے، جس میں سے بعض روایت میں آتا ہے 700 حافظ صحابہ۔ کتنے؟ 700۔ بعض روایت میں آتا ہے 70 صحابہ، اور 70 کا جو لفظ ہوتا ہے عربی کے اندر، یہ زیادتی کو بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی بہت سارے صحابہ جو حافظ تھے وہ اس کے اندر شہید ہو گئے۔ اب یہ تمام چیزیں تو نپٹ گئی، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے بھی توبہ کر لی، اور جن لوگوں نے توبہ نہیں کی ان کا جو خاتمہ ہو گیا، مسیلمہ کذاب کا بھی خاتمہ ہو گیا، طلحہ نے بھی توبہ کر لی۔ اب جو مدینہ کے اطراف کے اندر جو فتنے رونما تھے اور باہر بھی جو باتیں چل رہی تھی، وہ سب فتنے دب گئے۔ لیکن ایک بہت اہم چیز جو قیامت تک کے لیے حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا ہم پر احسان ہے، وہ یہ ہوئی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اتنے حافظ صحابہ شہید ہو گئے، اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا
کہ مسلمانوں کے پاس قرآن مجید ایک جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید کے جمع ہونے کی ترتیب اس طرح تھی کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید وحی کرتے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہ آیتیں، وہ سورت سناتے، اور پھر اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ وہ کسی کاغذ پر یا کسی چمڑے کے ٹکڑے پر یا کسی پتھر پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ کاغذ کی اتنی فراوانی نہیں تھی آج کی طرح، کاغذ بولے تو بہت مہنگی چیز تھی اور بہت مشکل سے ملتی تھی، تو اکثر تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے تو صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے تھے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر سے کانٹیکٹ کیا، ان کے پاس آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں ایک بہت عجیب چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ اس پر غور کریں، یہ حقیقی چیز ہے، اگر ہم نے آج اس پر غور نہیں کیا تو آگے چل کر مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا وہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم قرآن مجید کو جمع کر لیتے ہیں، ایک کتابی شکل دے دیتے ہیں، ورنہ بہت بڑا اختلاف ہو جائے گا کہ اتنے حفاظ صحابہ چلے گئے، ہم بھی باقی نہیں رہیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے قیامت تک کی کامیابی کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے۔ یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں کو کس طرح ان کی حالت کر دی۔ یہودیوں کی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 40 راتوں میں 40 دنوں میں دھیرے دھیرے کر کے ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، لیکن بخت نصر بادشاہ نے جب حملہ کیا ہے اس علاقے پر، فلسطین کے علاقے پر، اس زمانے کے اندر ہزاروں سال پرانی بات ہے، تو بخت نصر بادشاہ یہ یہودیوں کا اتنا خطرناک دشمن تھا جس نے گویا کہ یہودیوں کو صاف کر دیا تھا، جس طرح سے ہٹلر نے صاف کیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور یہودیوں کی جو علاماتیں تھیں، جو ان کے ٹیمپلز وغیرہ تھے، جو ان کی عبادت گاہیں تھیں، ان کو بھی جو ہے جلا کر کے راکھ اور خاک کر دیا تھا۔ اسی طرح جو تورات تھی، ان کی جو کتاب تھی، بخت نصر بادشاہ نے اس کو بھی ختم کر دیا تھا۔ پھر کئی ہزار سال کے بعد یہودیوں کے حالات اچھے ہوئے، پھر ان کو موقع ملا کہ جو تورات تھی وہ کس طرح سے ہم کو پھر سے مل جائے، واپس مل جائے، پھر انہوں نے مشورے سے اور کسی طرح سے اس تورات کو جمع کر لیا، جس میں ہم یقینی طور پر آج کہہ سکتے ہیں کہ تحریف شدہ ہے وہ، یعنی اس میں چینجز ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پادریوں کے پاس جاتے تھے، اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، اور وہ تھوڑی سی قیمت کے لیے اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب حفاظت کا نظام کس طرح بن رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح انجیل جو عیسائیوں کو کتاب ملی، جس کو آج بائبل کہتے ہیں، اس کے اندر تو عجیب اختلافات ہیں دوستوں۔ انجیل کے جو ہے اتنے نسخے اور اتنے اس کے اندر یہ بن گئے تھے کہ آخر کار عیسائیوں کے بڑے پادریوں کو جمع ہو کر یہ طے کرنا پڑا کہ جتنے بھی انجیل ہے وہ سب کو ختم کر دیا جائے، صرف 4 نسخے رہ جائیں۔ اور اس کی ترتیب ہمارے استاد بتاتے تھے، انہوں نے اس طرح سے کی کہ 4 کو کیسے فائنل کریں گے، تو انہوں نے ایک چادر پہ جتنے نسخے تھے ان کو رکھا اور چادر کو ہلایا، پھر جو آخر میں 4 بج گئی اس پر انہوں نے اتفاق کر لیا۔ اس لیے آپ انجیل میں آج بھی بہت سے اختلافات دیکھیں گے، ایک انجیل میں لکھا ہوا ہے خنزیر کھانا حرام ہے، ایک میں لکھا ہوا حلال ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو جس طرح سے یہود اور نصارہ کے کتابوں کے حالات ہو گئے ہیں، کہیں ہماری کتاب کا ایسا حال نہ ہو جائے، اس لیے اس کو جمع کرنا پڑے گا۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیوں کروں، لیکن پھر بار بار سمجھانے سے حضرت عمر کے حضرت ابوبکر کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب کام کرے گا کون؟ یہ حضرت عمر نے رائے دی، حضرت ابوبکر نے اس رائے کو مان لیا، اب کرے گا کون؟ تو سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر نے اپنی حکمت عملی سے یہ بات طے کی کہ یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے، اس میں ہم جتنے صحابہ ان کو سب کو شامل کریں گے، لیکن ذمہ داری خاص لوگوں کو دیں گے جو اس میں مہارت رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کے قرآن سنتے تھے، لکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا اور ان کو قرآن مجید کا جو ہے کس طرح سے اس نازل ہو رہا ہے ان کو سمجھایا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا گیا۔ ان کو بلانے کی وجہ سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ان کا کیا مقام ہے حضرت زید بن ثابت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو اس کے اندر مکہ کے اندر احکامات والی آیاتیں بہت کم تھیں، جیسے نماز کے احکامات۔ نماز جو ہے مدینہ میں ملی، جو اصلی شکل میں نماز تو پہلے سے، نماز تو پڑھنا یہ مکہ میں بتایا گیا تھا، لیکن اس کے احکامات جو ہے وہ مدینہ میں ہوئے ہیں پورے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں مدینہ میں آئیں، لیکن مکہ میں عقائد کو سمجھایا جاتا تھا۔ کس کو سمجھایا جاتا تھا؟ رہنے دو اس کو، رہنے دو۔
مکہ میں عقائد کو سمجھایا جا رہا تھا، توحید، رسالت، اللہ کے ایک ہونے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اسی طرح شرک سے بچنے کو، یہ چیزیں مکہ میں سمجھائی جا رہی تھیں۔ تو وہ آیتیں مکی ہے، اور پھر مدینہ کی جو آیتیں اس کو مدنی آیتیں کہتے ہیں، جس میں احکامات بہت کھل کر بیان کیے گئے ہیں مدینہ کے اندر۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان کو یہ کہا کہ تم جو غیر قومیں ہیں ان کی بھی زبانیں سیکھو۔ حضرت زید بن ثابت ایسی شخصیت ہے، انہوں نے یہودیوں کی زبان بھی سیکھی ہے، ہیبرو زبان بھی سیکھی ہے، اور چند ہی جو ہے عرصے کے اندر سیکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی اور ان کا شوق تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو طے کیا تھا لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے۔ اور آپ نے سیرت ہی کے بیان میں یہ بھی سنا ہوگا کہ جنگ بدر کے اندر جو مشرکین گرفتار ہو کر آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے پاس فدیہ دینے کو رقم نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا اور اس کو چھوڑا جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن پر کتنا کام کیا تھا، تعلیم پر کتنا زور دیا تھا، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیاوی تعلیم بھی ہمارے آخرت کے کام ہے۔ تو زید بن ثابت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں تعلیم کے سلسلے میں بھی ان کو ترغیب دی تھی، اور قرآن مجید کی آیتیں جب نازل ہوتی تھی تو زید بن ثابت کو اللہ کے نبی بلا کر کے لکھواتے تھے، کاتب وحی تھے وہ، اور ان کو قرآن مجید کا بہت زیادہ علم تھا۔ اسی لیے اس بات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو آدمی جس کام میں ماہر ہے اس سے وہ کام لینا چاہیے۔ حضرت عمر کتنے بڑے صحابی ہیں ہم سن چکے ہیں، حضرت ابو بکر کیسے صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گھڑیوں میں انہوں نے ساتھ دیا ہے جس گھڑی میں سب نے چھوڑ دیا تھا حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں حضرات مل کر اس کے کام کے ماہر آدمی کو کیا کر رہے ہیں، کام دے رہے ہیں۔ زید بن ثابت نے بھی جب پہلے سنا کہ قرآن مجید کو جمع کرنا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کی کوالٹی تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ کیا کام اللہ کے نبی نے کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، لیکن پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے سمجھانے پر ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کو کیا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ اب انہوں نے جو ہے کس طرح سے کس ترتیب سے قرآن مجید کو جمع کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا، اور ایک انشاءاللہ یہ جمعہ جائے گا اس کے اندر۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو اور بھی ان کے ساتھ والے ماہرین قرآن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں، مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک سائیڈ میں ایک چبوترا بنایا خاص، جس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا۔ یہاں پر ایسے لوگ آ کر رہتے تھے جو پورا دن 24 گھنٹے صرف اسی مقصد سے وہاں پر رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سننے کو مل جائے، کوئی حدیث ہم یاد کر لیں، کوئی قرآن مجید کی آیت ہم سمجھ لیں، جس میں سب سے سر فہرست سب سے اعلیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن سے سب سے زیادہ حدیث بھی مروی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جب وہ بہت آخر میں اسلام لائے، وہ اللہ کے نبی کے آخری زمانے کے اندر اسلام لائے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی حدیثیں کیسی بیان کی، سب سے زیادہ حدیثیں آپ کو کیسی یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا جواب دیتے ہوئے کہ مدینہ کے اندر جب تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو تم لوگ بھیڑ بکریوں کے پیچھے بھاگتے تھے، تم لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، دکان کاروبار کرتے تھے، میرے کو کوئی کام نہیں تھا، میرا تو اتنا ہی کام تھا کہ مسجد نبوی کے اس چبوترے میں بیٹھوں، اصحاب صفہ کے چبوترے میں، کوئی کہیں سے کوئی چیز کھانے کو مل جائے تو کھا لوں، نہ ملے تو بھوکا رہ جاؤں، میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات مجھ سے رہ نہ جائے، اس لیے مجھ کو اتنی حدیثیں یاد ہے، آئندہ میرے پہ اعتراض نہ کرنا، تم سب کام دھندے کرتے تھے، میرے کو کام دھندہ کرنا نہیں تھا، میرے کو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مطلب تھا۔ اللہ نے کتنا بڑا کام لیا، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے استاذ کہتے تھے اور اسی سے میں بھی کہتا ہوں کہ احادیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، اس کے صفحات پلٹو، آپ کو ہر صفحے پہ لگ بھگ حضرت ابو ہریرہ کا نام ضرور ملے گا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ حدیث میں آپ صفحے پلٹنے جاؤ، حضرت عائشہ کا نام آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، سب سے زیادہ حدیث کو عورتوں میں نقل کرنے والی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا۔ تو اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو قرآن اور حدیث کے لیے اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی تھی، اور اتنے غریب تھے، انشاءاللہ آئندہ میں بتاؤں گا کیسی غربت تھی ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ڈرو مت، مالداروں سے 500 سال پہلے تم جنت میں جاؤ گے، جو مالدار لوگ ہیں ان سے 500 سال پہلے تم لوگ جنت میں جاؤ گے، کوئی ٹینشن مت لو، تم کام جو ہے بہت بڑھیا والا کر رہے ہو، کہ قیامت تک اللہ تمہارے ذریعے سے اللہ کے دین کو پہنچائے گا اور پھیلائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مل کر بیٹھے موبائل وغیرہ